ایک نیک آدمی وکالت کے پیشے سے منسلک تھے۔ وکالت ایک ایسا پیشہ ہے جہاں پر دنیا بھر کے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ ایک شاعر نے تو یہاں تک کہہ دیا، پیدا ہوئے وکیل تو شیطان نے کہا، لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے۔ مگر یقین کیجئے کہ انہوں نے وکالت کا کام بھی جاری رکھا اور اپنی زندگی کا رخ بھی بدل لیا۔ ان کی بیوی ایک لیڈی ڈاکٹر تھی۔ جب وکیل صاحب کی اہل اللہ سے نسبت ہوئی تو اللہ نے ان کے دل کی حالت بھی بدل دی۔ کہنے لگے کہ مجھے آج کے بعد جھوٹ نہیں بولنا ہے، میرا اللہ مجھے سچ بولنے پر روزی دے گا۔ لوگوں نے کہا، آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے، سچ بولنے سے وکالت نہیں چلے گی۔ انہوں نے کہا، چلے گی یا نہیں چلے گی مگر سچ ضرور چلے گا۔ اب تو میں نے دل میں فیصلہ کر لیا ہے۔ چنانچہ وکیل ایک دن دفتر آئے اور کہنے لگے، مجھے آج سے صرف وہ مقدمے لینے ہیں جو سچے ہوں گے۔ لوگوں سے کہہ دیا کہ اگر آپ جھوٹے ہیں تو مجھے پہلے ہی بتا دیں، وگرنہ سماعت کے دوران اگر مجھے پتہ چل گیا تو میں آپ کی مخالفت کروں گا، اگر سچ ہوگا تو ڈٹ کر آپ کی حمایت کروں گا۔ لوگوں نے کہا، اللہ کی پناہ۔ چنانچہ سب کے سب لوگ دوسرے وکلا کے پاس چلے گئے۔ وکیل صاحب کا دفتر خالی سارا دن رہتا، اس خالی کسی کام نہیں آ رہا تھا۔ اسی حالت میں کئی مہینے گزر گئے۔ لوگوں میں چرچا ہونے لگا۔ کسی نے مجنوں کہا، کسی نے اسے پاگل کہا، کسی نے بے وقوف کہا اور کسی نے کہا مولویوں نے اس کی مت مار دی ہے۔ اچھا خاصا وکیل تھا، انہوں نے اسے بگاڑ دیا ہے۔ وہ اللہ کا بندہ پکا اور سچا تھا، کہتا تھا کہ مجھے جھوٹ بول کر روزی نہیں لینی، اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے سچ بولنے پر ہی روزی دے گی۔ 1 سال گزر گیا مگر کوئی کام نہ آیا۔ چونکہ بیوی لیڈی ڈاکٹر تھی، اس کی تنخواہ سے گھر کا خرچہ چلتا رہا۔ بیوی بہت سمجھدار تھی۔ ایک دن وکیل صاحب سے کہنے لگی، جب آپ جھوٹ بولنا چھوڑ چکے ہیں تو آپ وکالت کو خیر بات کہہ کر اور تجارت کا پیشہ اختیار کر لیں۔ اب سچ بولے، اللہ اسی میں برکت دے گا۔ وکیل صاحب نے کہا، بولنا بھی سچ ہے اور کرنی بھی وکالت ہے۔ بیوی نے کہا، اچھی بات ہے، میری دعائیں اور میرا تعاون آپ کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب فرمائے۔ وکیل صاحب 1 سال تک گھر سے دفتر آتے اور سارا دن پنکھے کے نیچے بیٹھ کر اخبار پڑھتے اور گھر واپس چلے جاتے۔ ایک دفعہ لوگوں کے سامنے چرچا ہو گیا کہ فلاں وکیل جھوٹے مقدمے نہیں لیتا، غربت برداشت کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ مر جاؤں گا مگر سچ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ سب جج صاحبان اس بات سے بہت متاثر ہوئے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی عزت لوگوں کے دل میں پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ وہ کہنے لگے کہ 1 سال کا امتحان تھا، دوسرا سال شروع ہوا تو تبلیغی جماعت والے، تصوف، سلوک مدرسہ والے لوگوں نے سوچا کہ یار فلاں وکیل سچے مقدمے لیتا ہے، ہمارے مقدمے سچے ہیں، پیسہ ہمارے پلے نہیں، تھوڑا بہت دے دیں گے، ان کا بھی گزارا ہو جائے گا۔ چنانچہ وہ آنے شروع ہو گئے، جو بھی آتا سچا مقدمہ لے کے آتا۔ وکیل صاحب مقدمہ لے کر عدالت میں جاتے اور ان کے حق میں فیصلہ ہو جاتا۔ تیسرا مقدمہ آیا، ان کے حق میں فیصلہ ہوا۔ چند دن گزرے تو جج صاحبان آپس میں ملے اور کہنے لگے، یہ وکیل جو بھی مقدمے لاتا ہے وہ سچے ہوتے ہیں، اس لیے اب اس سے زیادہ سوال ہی نہیں کیا کرو۔ چنانچہ وکیل صاحب مقدمے لے کر جاتے تو چند منٹ کے اندر اندر ان کے حق میں فیصلہ ہو جاتا۔ بڑے بڑے امیروں نے سوچا کہ ہمارے مقدمے سچے ہی تو ہیں، تو پھر کیوں نہ ہم مقدمے اسی کو دیں۔ جب وہ آنا شروع ہوئے تو پیسے بھی زیادہ ملنے لگے۔ جب وکیل صاحب جھوٹ بولتے تھے تو 1 مہینے کے اندر وہ 1000 روپے کماتے تھے، اور جب سے سچ بولنا شروع کیا تو 1 ماہ میں 2.5 لاکھ روپے کمانے لگے۔ سچ بولنے پر اللہ نے انہیں دگنا رزق دیا۔ ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ چند وکیلوں کا جج بننے کے لیے امتحان ہوا تو اس وکیل کو کامیابی حاصل ہوئی اور وہ جج بن گئے۔ ایک وقت تھا کہ وہی آدمی ایک وکیل کی جگہ کھڑے ہو کر جھوٹ بولتا تھا۔ جب سچ بولنا شروع کیا تو اللہ نے اس کو عدالت کی کرسی پر بٹھا دیا۔
پہلے وہ کھڑا ہو کر سر کر رہا ہوتا تھا، اب اللہ نے عدالت کی کرسی پر بٹھا دیا، اب وہاں بیٹھ کر حکم نامے جاری کرتا۔ میرے دوستو، یہ بات ثابت ہو گئی، جو سچ بولے گا اللہ اسے فرشت سے اٹھا کر عرش پر بٹھا دے گا۔ میرے دوستو، یقین بنانے کی ضرورت ہے۔ اگر اللہ پر توکل نصیب ہو جائے تو نہ زمینوں کے جھگڑے باقی رہیں گے، نہ دفتروں میں رشوت رہے گی، نہ دکانوں میں ملاوٹ رہے گی، نہ جھوٹ بول کر کمانا رہے گا، نہ دھوکوں سے کمانا ہوگا۔ یہ چیزیں تو خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ میرے دوستو، ہم تمام چیزوں سے اپنی نگاہوں کو ہٹا کر ایک اللہ کی ذات پر لگا لیں۔ جب ماں سے پوچھے کہ تمہارا بیٹا کیا بنے گا، کہتی ہے جی ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا یا پھر پائلٹ بنے گا۔ کوئی ماں جو یہ کہے کہ میرا بیٹا مفسر، محدث، میرا بیٹا دین کا مجاہد بنے گا۔ میں آپ سے ایک سوال کرتی ہوں، کان کھول کر سننا، پھر نہ کہنا کہ کسی نے یہ بات نہیں سمجھائی تھی۔ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیٹھا ہو، اللہ کی کتاب میرے ہاتھ میں ہو، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کوئی آدمی جو عالم اور با علم عمل ہو اور وہ بھوکا پیاسا ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر رہا ہو، جبکہ پی ایچ ڈی کرنے والے، انجینئرنگ تک کرنے والے کئی ایسے ہیں جن کو بھوکے پیاسے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے۔ ایک ماں یہ کہے کہ ہمارا بیٹا عالم بنے گا، اللہ رب العزت وہاں سے رزق دیں گے جہاں سے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو رزق روٹی دیا کرتے تھے۔